المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. شکر ہارا کے پیشوا داریم پیشوا جو مصطفیٰ داریم. بہتر و گزی ہما سرور و خاتم. بہتر و گزین ہما سرور و خاتم و نگین ہما. سرور و خاتم و نگین ہما. او شریعت بیان کند مارا او طریقت عیان کند مارا. صلوات خدائے بروے باد تا بروز جزا. پیا پے باد. پیا پے باد. امت او دوست. امتی او دوست دار ویم. امت او دوست دار ویم. دوست دار چہار یار ویم. دوست داری چہار یار ویم. دوست دار چہار یار ویم. چون ابو بکر حق چار یار. چلو جی. چون ابو بکر و ہم عمر عثمان مرتضی دا علی علیہم الرضوان. رحمت حق نثار یارانش بعد بر جملہ دوست دارانش. حق چار یار. وہ جگڑتے ہیں نا بھائی حق چار یار ہے کہ حق سا بھی یار ہے. پتہ نہیں لگا، پتہ نہیں کون سا حق ہو گیا کون سا باطل ہو گیا. مناظرہ تو ہو گیا لیکن حق اور باطل کا پتہ نہیں لگا. اچھا، درنات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل مجدہ کی حمد اور تعریف کے بعد پھر حضور کا حق ہے نا کہ حضور کی تعریف کی جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ فی النعم ہے. تمام نعمتیں انما نقاسم واللہ یعطی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا بھی حق ہے، واجب ہے. اس لیے علامہ شرف الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ جل مجدہ کی حمد کے بعد حضور کی نعت لکھتے ہیں. در نعت سید المرسلین حضور کی نعت لکھتے ہیں. یہ پتہ لگا کہ یہ نعتیں لکھنا اور نعتیں پڑھنا جو ہے یہ اسلاف کا طریقہ ہے. اسلاف کا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بریلویوں نے ایجاد کیا ہے. ہاں یہ دیکھو علامہ شرف الدین بخاری. اسی طرح اسلاف کی کتابیں آپ دیکھیں تو حضور کی تعریفات سے بھری پڑی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ شکر حق را کہ پیشوا دارے. حق بمانا اللہ، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے. اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ پیشوا دارے، کہ ایک عظیم پیشوا ہم رکھتے ہیں. عظیم پیشوا، عظیم رہنما ہم رکھتے ہیں. ہم بغیر رہنما کے نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ پیشوائے چو مصطفیٰ دارے. پیشوائے ایسے عظیم پیشوا چو مصطفیٰ جو حضور ہے. جو بمانا جیسے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا پیشوا حضور جیسا ہے، وہ کوئی اور ہے، حضور نہیں ہے لیکن حضور جیسا ہے، حضور کے مثل ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ حضور ہمارے پیشوا نہیں، حضور کا جو مثل ہے وہ پیشوا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ پیشوائے جو مصطفیٰ دارے، عظیم پیشوا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم رکھتے ہیں. مہتر و بہتر و گزین ہما. مہتر اعلی، اعلی بہتر، بہتر، بہ بمانے اچھا، تر بمانے
بہت اچھا، سمجھیے، اعلی اور بہت اچھے، وہ گزین ہما اور تمام رسولوں سے چنے ہوئے، گزین ہما تمام انبیاء و رسل سے منتخب کیے ہوئے، چنے ہوئے، سرور و خاتم نگین ہما، سردار ہیں، سرور سردار ہیں، خاتم یا خاتم، ہمیں یہ خاتم نگین ہما، اگر خاتم ہو جائے تو نگین تو اصل میں وہ انگوٹھے میں وہ نگینہ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہو، غمے، پشتو میں غمے کہتے ہیں وہ نگینے کو، تو لیکن یہاں پر مراد نگین سے مراد یہاں پر شریعت ہے، خاتم پڑھو گے تو نگین کا معنی شریعت، دین، سردار ہیں اور خاتم ہیں شریعتوں کے، ہم انبیاء کی شریعتوں کے، خاتم ہیں ختم کرنے والے ہیں، منسوخ کرنے والے ہیں، نگین ہما سب کی شریعتوں کو، سب کی، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ خاتم پڑھو، جیسے قرآن میں آتا ہے وہ خاتم النبیین، تو باعتبار زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے ہیں نا، تو خاتم کس کو کہتے ہیں، ما یختم بہ، خاتم آلے کا صیغہ ہے، ترجمہ کیا ہے، ما یختم بہ، یعنی ما یختم بہ النبیون، سمجھئیے، تو سردار ہیں اور خاتم ہے سب کا اور نگین ہے سب کا، اب نگین کا معنی اور ہو گیا، خاتم ہے سب کا اور نگین ہے سب کا ہے، جیسے دیکھو سب سے زیادہ چمکنے والی چیز انگوٹھے کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، نگین، تو حضور تمام انبیاء میں یہ حیثیت رکھتے ہیں جیسے خاتم کے اندر نگین کی حیثیت ہے، سمجھئیے، او شریعت بیان کند مارا، او حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر عائد ہے، انہوں نے شریعت بیان کی ہے مارا ہمارے لیے، احکام ظاہرہ، جو دین کے احکام ظاہرہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو کیا کہتے ہیں، شریعت، تو یہ چیزیں حضور نے بیان کی ہے نا، او شریعت بیان کند مارا، او طریقت عیان کند مارا، اور دیکھو باطن کی صفائی، دیکھو جب انسان شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، دیکھو جب 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت اگر وضو نہیں کرتا تو 2 وقت تو کرتا ہوگا، ہاں، جیسے حضور نے فرمایا حدیث میں کہ تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے اگر ایک بہت بڑی نہر بہ رہی ہو اور وہ بندہ 5 وقت اس نہر میں غسل یا وضو کرتا ہو تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ نہیں۔ یہی مثال ہے کہ جو مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت وضو کرتا ہے، تو اس کے ظاہری بدن پر میل کچیل کدھر رہے گا؟ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرتا ہے،
جمعے کے لیے غسل کرتا ہے، 5 وقت وضو کرتا ہے، تو اس کا ظاہر پاک نہیں ہوگا؟ ہاں، اور جب ظاہر پاک ہوگا تو دیکھو بعض اعمال، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، باطن بھی، اس لیے فرماتے ہیں تو باطن کی پاکیزگی کا نام کیا ہے؟ طریقت. اس لیے کہتے ہیں او طریقت آیاں کند مارا. حضور علیہ السلام نے طریقت یعنی باطن کی صفائی کو بھی عیان کر دیا ہمارے لیے کہ باطن کی صفائی ان کاموں سے ہوتی ہے. دیکھو بھائی، حسد نہ کرو، گناہ نہ کرو. گناہ کرو گے تو دل پر کالا داغ پڑے گا، گناہ نہ کرو تو باطن کالا نہیں ہوگا، دل کالا نہیں ہوگا. حسد نہ کرو، عناد نہ کرو، بغض نہ کرو. سمجھ آئیے؟ تو یہ طریقت ہے کہ جس سے باطن کی صفائی ہوتی ہے. تو او طریقت آیا کند مارا صلواتی خدا بروے باد. اللہ جل مجدہ کی رحمتیں نازل ہو ان پر. صلوات خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، صلوات سے مراد رحمتیں، بروے باد ان کے اوپر نازل، ان کے اوپر ہوں، یعنی ان کے اوپر نازل ہوں. تابروزی جزا پیا پہ بعد. تابروزی جزا، روزی جزا کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن تک، تا بمانا تک، قیامت کے دن تک پیا پہ بعد مسلسل نازل ہوتی رہے. پیا پہ مسلسل بعد نازل ہوتی رہے. امتی او و دوست داری ویم. مولانا شرف الدین سے فرماتے ہیں امتی او، میں ان کا امتی ہوں. ایک تو امتی ہوں اور دوسرا صرف امتی نہیں ہوں. امتی ہونے کا دعویٰ تو منافقین بھی کرتے تھے. میرا دعویٰ کیا ہے؟ وہ دوست داری ویم، ان کو دوست رکھنے والا بھی ہوں. ان کو دوست رکھنے والا کیا مطلب؟ یعنی ان سے محبت بھی کرتا ہوں، ان سے، ان کا امتی ہوں اور ان کو دوست رکھتا ہوں، یعنی ان سے محبت کرتا ہوں. اور پھر حضور کا تو دوست دار ہوں، محبت کرنے والا ہوں، لیکن دوست داری چہار یار ویم، دوست رکھنے والا ان کے چہار یاروں کا بھی ہوں. ان کے جو چہار یار ہیں، چہار یار، ان کا بھی دوست رکھنے والا ہوں. چہار یاری وے ام، چہار یاری وے ان کے چہار یار، دوست دار ام، ان کے چہار یاروں کے دوست رکھنے والا بھی ہوں. صرف ان کا دوست نہیں، ان کے چار یاروں کے بھی دوست ہوں، محبت کرتا ہوں ان سے بھی. وہ چہار یار کون ہے؟ چوں ابو بکر ہم عمر عثمان مرتضی دا علیہم الرضوان. وہ چہار یار یہ ہیں جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مرتضی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. دان، ان کو جان لو،
یہ چہار یار کہلاتے ہیں. ہاں حق چار یار یہی دان، ان کو دان جان دو. علیہم الرضوان، ان کے اوپر اللہ کی رضامندی نازل ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے راضی ہو جائے. رحمت حق نثار یارانش، رحمت حق نثار یارانش. بات، یہ بات ما قبل سے ہے. رحمت حق نثار یارانش، بات اللہ کی رحمتیں قربان باد ہوں، قربان ہوں. کن پر قربان ہوں؟ یارانش، آپ کے یاروں پر. اللہ کی رحمتیں قربان ہوں حضور کے یاروں پر. حضور کے یار کون ہیں؟ یہی چار یار جو بتا دیا آپ کو. تو اللہ کی رحمتیں قربان ہوں، نثار ہوں آپ کے یاروں کے. وبر جملہ دوست دارانش، اور اللہ کی رحمتیں قربان ہوں تمام دوست رکھنے والوں کے، ان کے جو ان کو دوست رکھتا ہے، ان تمام کے اللہ کی رحمتیں ان پر قربان ہوں جو ان سے محبت کرتے ہیں. ہاں تو دیکھو یہ دوست دارانش، یہ جو شین کی ضمیر ہے، یہ یاروں کی طرف راجع کرو تب بھی ٹھیک ہے. ہاں اور حضور کی طرف عائد کرو تب بھی ٹھیک ہے. بے اعتبار مذکور سب کی طرف راجع کرو تب بھی ٹھیک ہے. تو میں یہ کہ وہ جملہ دوست دارانش، اور وہ تمام جو محبت کرنے والے ہیں ان سب سے. کن سے؟ حضور سے، حضور کے یاروں سے. ان سب پر اللہ کی رحمتیں قربان. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا؟